اس کے بعد انسانوں کو جو دنیا میں مسائل ہیں ان میں سے یہ ہے کہ یہ جو دنیا خدا نے بنائی ہے، یقیناً یہ مادی دنیا، اور مادی دنیا کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تنگ ہوتی ہے، محدود ہوتی ہے نا، مادی دنیا محدود ہے، اور محدود جو بھی چیز ہوگی اس میں تنگی تو ضرور ہے، چاہے جتنی بھی، مثلا فرض کرو کہ کوئی چیز بہت کھلی ہے تو بھی اس کی حد تو ہے نا، جب اس حد سے بڑھے گی چیز تو پھر یقیناً وہ تنگ ہوگی۔ یہ جو جھگڑے ہیں، فساد ہیں دنیا میں، یہ طبیعی ہیں، یعنی اس مادہ چیز کی خاصیت ہے۔ آپ ایک کلو چیز ایک بندے کو دیتے ہیں، اسی ایک کے پاس ہی 1 کلو رہے گی، لیکن جو مانوی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایک معلومات ہیں، وہ آپ 100 بندے کو بھی دیں تو بھی دے سکتے ہیں، پوری دے سکتے ہیں، پوری معلومات، علم کا ایک حصہ، علم کا ٹکڑا آپ اگر کسی کے حوالے کرنا چاہتے ہیں تو آپ 100 بندے کو دیں، 1000 کو دے دیں، 1,00,000 کو دے دیں، اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، لیکن اس 1 کلو کو آپ ایک سے زیادہ بندوں کو دیں گے تو وہ 1 کلو نہیں دے سکتے، صرف پھر ان کو چھوٹا کریں گے، اور پھر وہ ایک حد تک بالکل تھوڑا کر کے بھی دیں تو بھی کچھ لوگوں کو دے سکیں، اور وہ تھوڑا ہو جائے گا، کلو نہیں رہے گا۔ لیکن جب کوئی علم کی بات ہے تو وہ آپ سب کو پوری کی پوری دیتے رہیں، سب کو دے دیں، پھر بھی آپ کے پاس باقی ہے، بلکہ ہر بندہ آپ وہ جس کو آپ نے دیا وہ بھی خود اتنا غنی بن گیا کہ آگے وہ خود اتنا جتنا چاہے جن کو وہ معلومات دے سکتا ہے، اور اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مادی دنیا محدود ہوتی ہے تو اس میں حتماً جھگڑے، فساد، رولے، تو اس دنیا میں جہاں خدا نے ہمیں یہاں رکھا ہے تو یہاں یہ چیز حتماً پیش آنی ہے کہ ہماری زندگی میں خلفشار ہونا ہے، مسائل پیدا ہونے ہیں، چیزیں کم ہونی ہیں، چاہتیں زیادہ ہونی ہیں، نہیں ہونی ہے پوری، انسان اندر سے کڑتا رہے گا، اندر سے نہیں کڑے گا تو دوسرا بندہ کڑے گا، ایک بندے نے حاصل نہیں کیا تو وہ کڑے گا، اگر کسی نے حاصل کر لیا ہے تو دوسرے کڑتے رہیں گے جن کو حاصل نہیں ہو۔ چیز تو وہی ایک ہی ہے نا، یا 2 ہے یا 4 ہے یا 5 ہے، جتنی بھی ہیں، ہاں، تو انسانوں کے لیے وہ چیزیں کم ہیں، ابھی سارے انسان اسی طرح نہیں ہیں، وہ کڑ رہے ہیں کہ جن کے پاس، جنہوں نے حاصل کر لیا ہے تو دوسرے کڑ رہے ہیں، اور جنہوں نے حاصل نہیں کیا ہے تو وہ خود کڑ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہم چاہتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کے یہ ایک مثال ہے تمام جھگڑوں کے لیے۔ جھگڑے ہی نہیں ہوتے، اگر علم ایسی چیز ہو کہ جو سب میں بانٹی جائے پھر بھی ختم ہی نہ ہو، پھر کس چیز کا جھگڑا ہے، رولا کس بات کا ہے پھر؟ تو یہ مسائل حتماً ہیں انسان کی زندگی میں، یہ چیزیں ہیں، ان کو رفع کرنے کے اللہ کیا علاج ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ ہمیں مصیبت میں تو ہم پڑ گئے ہیں، اب اس سے چھٹکارے کا کیا ذریعہ ہے؟ تو خدا کریم فرماتا ہے کہ یہ جو نماز ہے آپ کی، یہ سکون اور سلوک صالح کے لیے ہے۔ جھگڑے حتماً پیش آئیں گے، خرابیاں پیش آئیں گی، ان خرابیوں کو روکنے کے لیے، ان خرابیوں کو کم سے کم کرنے کے لیے پناہ گاہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز کیا کرے گی اللہ؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ لڑائیاں تو طبیعی ہیں، ہونی ہیں، لیکن آپ نے اگر ان سے بچنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کی طرف آئیں۔ اور نماز میں کیا ہوگا اللہ؟ اب نماز میں واضح ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو کاٹ کے رکھے گا دہان سے،
جب نماز میں داخل ہوتے ہیں تو ایک دفعہ ہم وقفہ دے دیتے ہیں کہ ہم کٹ گئے، ہمیں نہیں پتہ ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے ہم نے کسی سے لینا ہے یا دینا ہے، ہم اس وقت خدا کی بارگاہ میں ہیں، خدا ہمارے سامنے ہے اور ہم اس کے ساتھ مخاطب ہیں، ہمیں کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہے، ہمیں کسی اور کی پرواہ ہی نہیں ہے، ہمیں کچھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، ایک وقفہ آ گیا ہے۔ اس وقفے کا فائدہ انسان کی نفسیات پہ کتنا ہوتا ہے؟ جیسے کہا گیا ہے کہ غصے کے وقت آپ کیا کر لیں، بیٹھ جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، پانی پی لیں، کچھ اور کام کر لیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی اس نفسیاتی کیفیت جو ابھی طاری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ انسانوں میں بھی اسی طرح جب انسان اس کیفیت میں آتا ہے، دنیا سے اپنے آپ کو ایک وقت کے لیے کاٹتا ہے، دور کرتا ہے، تو اس میں یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ اگر وہ برائی ہے تو اس سے بچتا ہے، پھر اس کے لیے وہ عادت بن جاتی ہے، اس کے لطف آ جاتا ہے۔ جب اس خرابی سے بچ کر کچھ ٹائم کے لیے ادھر رہا ہے تو پھر اس محفل میں خدا کریم اس کو اگر واقعاً اتنا مخلص ہے تو خدا اس کو اتنی نورانیت دے گا کہ اس سے وہ واپسی پر اس کی طبیعت اور طرح ہوئی ہوگی، وہ جھگڑے سے بچنا چاہے گا، وہ کہے گا چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ خدا کریم ہمیں اس کا بدلہ دے گا، اور پھر وہ دیتا بھی ہے کہ ہاں خدا کریم نے وعدہ کیا ہوا ہے کوئی بھی آپ حسنہ کریں تو اس کو آپ کو فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا۔ یہ اس دنیا کی بات ہے۔ قرآن مفسرین نے سب باتوں کو آخرت کے لیے کر دیا، ایسے نہیں ہے، یہ خدا کا قول ہے اسی دنیا میں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس کا 10 گنا ہمارے ذمے ہے، اور وہ خدا کریم دے کر رہتا ہے۔ اور کسی برائی کو روکنا، کسی برائی میں نہ پڑنا خود ایک حسنہ ہے، کسی برائی میں نہ پڑنا، بچنا، خرابی سے بچنا خود ایک حسنہ ہے۔ تو جب ایک حسنہ سے انسان بچے گا، خدا 10 جگہ اس کو خود بچائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اس کے علاوہ یہ تو ان مسائل سے بچنے، فحشاء منکر اور باغی، فحشاء منکر باغی کا معنی ابھی یہاں زیادہ اس کی تفصیل نہیں کرتے ہیں، یعنی جتنی بھی خرابیاں ہیں، جتنی بھی بیماریاں، فسادات، گناہ، غلط کام، منکر کام ہیں، ان سب کو یہ شامل ہو جاتے ہیں، تمام سے بچاتا ہے۔